مرشدی دین و ملت کی ضیا۔ استاد محترم کو لے جا کر اپنی مسجد میں بٹھاتے ہیں اور قربان جائیں ان پر بھی اور ان پر بھی کہ انہوں نے تعظیم علم کا حق ادا کر دیا۔ استاد گرامی فرمایا کرتے کہ مجھے بازو سے پکڑا پیر صاحب نے، اپنی مسند تدریس پہ بٹھایا اور فرمانے لگے آج آپ سبق پڑھائیں، طلباء بھی پڑھیں گے اور میں بھی ساتھ شامل ہوں۔ حاضرین محترم، اگر ہم قبلہ استاد گرامی کے اساتذہ پہ نظر ڈالتے تو کیا شان ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور شیخ الاسلام ابن المسلمین سے بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر چلتے چلتے اس امام علم و حکمت کے قدموں میں گئے کہ جن پہ عرب و عجم ناز کرتا ہے، اور ہر عالم دین جو آج مدرسے میں بیٹھ کے قرآن و حدیث، فقہ و عقائد کی تعلیم دے رہا ہے، اس کے ذہن کے اندر جو معلومات ہیں، اس کے قلب کے اندر جو گرمی عشق مصطفیٰ ہے، وہ جس کی محنتوں کی بدولت ہے، ملک المدرسین، امام المناطق، استاد العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو شان کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد گرامی ہمارا علم و حکمت حضرت مولانا غلام محمد توسری دامت برکاتہ العالیہ سے میں سبق پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی سنا ہے کہ میرے استاد شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب آپ کے ہم سبق رہے ہیں اور آپ دونوں نے اکٹھے پڑھا ہے، میں جو جملہ کہنے والا ہوں دل کی تختیوں پہ لکھنا اور سوچنا کہ اتنے اتنے بڑے وقت کے امام اپنا اور اشرف العلماء کا جب موازنہ کرتے ہیں اور اعتدال کی ترازو پہ جب تولتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے۔ حضرت علامہ غلام محمد توسری وہ انسان ہے 50 سال سے زائد جنہوں نے دین مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، درس و تدریس میں ساری زندگی گزاری ہے، جن کے تلامذہ آج پوری دنیا میں مسند تدریس بچھائے بیٹھے ہیں، وہ علامہ توسری فرمانے لگے کہ ہاں بھئی پڑھتے تو رہے ہیں لیکن ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ، ہم تو چیونٹی تھے اور وہ شہباز کی طرح تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جب تک سورج چاند رہے گا، بابا سے بلند نعرے کا جواب دیجیے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شامی تیرے جان شامی تیرے جان فکر رضا، فکر رضا۔ حضرت قبلہ بندیالوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلاسیں تو پہلے بھی تھی، پڑھنے والے تو پہلے بھی تھے، دریائے علم تو پہلے بھی رواں تھا، ہر کوئی اپنی اپنی ظرف کے مطابق اس سے لے رہا تھا، لیکن قربان جائیں کچھ ایسے میخار بھی ہوتے ہیں جن پہ خود ساقی بھی رس دیا کرتا ہے، کچھ ایسے پینے والے بھی ہوتے ہیں جن پہ میخانے کے کرو دیوار بھی رش کرتے ہیں۔ جب کوئی قبلہ عطا محمد بندیالوی سے جا کے پوچھتا کہ آپ کے مایہ ناز شاگرد کون سے ہیں اور میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، ایک پیر صاحب اپنے صاحبزادے کو لے کر گئے حضرت بندیالوی صاحب کے قدموں میں کہ حضور اسے پڑھا دیں، فرمایا کہ پیر صاحب میں تو پڑھانے کے قابل نہیں رہا، بیمار ہو چکا ہوں، اگر میرے والا فیض لینا چاہتے ہو تو شیخ الحدیث صاحب کی بارگاہ میں، جن پہ پیر بھی ناز کرتا ہے، جن پہ استاد بھی ناز کرتا ہے۔ جب معقولات کا درس یہاں مکمل ہو گیا اور کس شان سے مکمل ہوا، استاد صاحب بتایا کرتے کہ میں نے کوئی کتاب بھی بندیالوی صاحب کے پاس سبقن مکمل نہیں پڑھی، جو کتاب بھی شروع کی ہے کوئی 10 دن پڑھی ہے، کوئی 15 دن پڑھی ہے، کوئی مہینہ پڑھی ہے، اس کے بعد جب کتاب میں روانی پیدا ہوگی، مضامین سمجھ آنے لگے تو اب معاملہ کیا ہوتا ہے، اب وقت کا وہ امام، منطقیوں کا امام، فلسفیوں کا امام، فقہ و عقائد کا امام وہ بیٹھ کے سنتا ہے اور اشرف العلماء خود تیار کر کے ساری کتاب بیان فرما دیتے ہیں۔ معقولات مکمل کیے، اب کس ہستی کی خدمت میں حاضر ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ علماء تو جانتے ہیں لیکن میں اپنے جیسے بھائیوں کو تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ کتنے، وہ جس طرح میر تقی میر نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میری شاعری کو شاعری نہ سمجھنا، کتنے درد جمع کیے تو ایک دیوان پر، کتنے کتنے امامان علم و حکمت کے سامنے جا کر زانوے تلمذ کیے،
اس کے بعد دورہ تفسیر کے لیے حضرت شیخ القرآن پروردائے فیضان مہر علی حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور علماء جانتے ہیں کہ علامہ ہزاروی کی طبیعت میں بڑا استقلال تھا، کسی کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اس سے پہلے بھی علماء ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے، بندیالوی صاحب کے اور تلامذہ بھی جاتے، لیکن جس دن علامہ اشرف سیالوی نے جا کر حضرت ہزاروی کی کلاس کو جوائن کیا اور ان کے پاس جا کے سبق پڑھنا شروع کیا، اور ہر تقریر کے بعد جب سوالات کیے تو علامہ ہزاروی بھی یہ ماننے پہ تیار ہو گئے کہ خوشاب کی بستی میں بیٹھ کر جو عطا محمد پڑھا رہا ہے واقعی علم منطق کا بھی امام ہے، علم فلسفہ کا بھی امام ہے، اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے علم کے رنگ میں رنگا ہوا واپس آتا ہے۔ حاجی محترم، وہاں سے پھر محدث اعظم پاک و ہند حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور استاد صاحب فرمایا کرتے کہ ایک دن مجھے بلایا حضرت شیخ الحدیث قبلہ نے، علامہ سردار احمد صاحب نے فرمایا کہ مسجد میں جگہ خالی ہے، میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہوں گے مدارس سے وابستہ، آج جو گال سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن 4-5 سال کی وہ اسرت اور تنگ دستی وہ ان سے گوارا نہیں ہوتی، مسجدیں ڈھونڈتے ہیں، خطابتوں اور امامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اپنی وہ علم دین کی جو تڑپ ہے اس کو وہ کمزور کر دیتے ہیں، اس وقت کو دیگر امور کے اندر صرف کرنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث میرے استاد گرامی فرمایا کرتے کہ جب محدث اعظم نے مجھے بلایا، کہا کہ بیٹا ایک مسجد میں جگہ آئی ہے خطابت امامت کے لیے، تم اگر چاہو تو تمہاری وہاں ڈیوٹی لگا دوں۔ اس وقت ذہن کی کیفیت کیا تھی؟ استاد صاحب فرماتے میں نے عرض کیا حضور میں امامتیں کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی حدیث پڑھنے کے لیے آیا۔ امامتیں کرنا ہوتی تو وہ تو اپنے شہر میں بھی مل جاتا۔ استاد صاحب فرماتے کہ اس کے بعد حضرت محدث اعظم کی محبت کا رنگ ہی نرالا تھا، ان کے پیار کا رنگ ہی نرالا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا عصر کے بعد طلباء کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاتے، کوئی باہر سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا، سارا مدرسہ خالی ہو جاتا۔ اگر مدرسے میں ہوتا تھا تو ایک عالی شان استاد ہوتا تھا اور ایک اشرف العلماء بیٹھ کے سبقوں کی تیاری کر رہے ہوتے۔ اور استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر 2-4-6 دن بعد آپ عصر کے بعد جب سارے طلباء مدرسے سے چلے جاتے، آپ چپکے سے میرے کمرے میں آتے، جب دیکھتے کہ میں نے صحیح بخاری کھول رکھی ہے، صحیح مسلم کھول رکھی ہے، آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے، 100 روپے کا نوٹ نکالتے اور مجھے دیکھ کے فرماتے لیجیے مولانا یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ۔ اس انداز محبت کے ساتھ پڑھایا بھی ہے، تربیت بھی کی ہے، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع بھی روشن کی ہے، اور وہ ہیرا تراشا ہے کہ آج اس ہیرے کو جس طرف سے بھی دیکھا جاتا ہے اس کی کرنیں پورے جہان کو روشن کر رہی ہے۔ یہ تو ایک اساتذہ کا سلسلہ تھا، مشائخ کا سلسلہ تھا۔ اب جب یہی مرد قلندر مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے، مسند افتاء پہ بیٹھتا ہے، مسند تصنیف و تعبیر سجاتا ہے اور بات و نصیحت کا بازار گرم کرتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر شان کیا ہے۔ مجھے بات زبان پہ آ گئی، آج کچھ بونے جن کی اپنا قد و قامت یہ ہے کہ جنہیں محلے میں ریڑھی لگانے والا بھی نہیں جانتا، وہ میرے استاد گرامی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ارے میرا استاد تو وہ ہے کہ جن میں قدموں میں بیٹھنے والا کوئی شرف قادری بنتا ہے کوئی علامہ سیوطی بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شاعری تیرے کا نشان، شاعری تیرے کا نشان۔ علامہ عبد الحکیم شرف قادری کو کون نہیں جانتا؟ وہ شرف قادری کہ جس کے نام سے پاکستان تو پاکستان، ارے جس کے نام سے عربوں کا بھی بچہ بچہ واقف ہو رہا تھا، جو یہاں فوت ہوئے، میں شام کے اندر تھا، سیریا میں تھا، حضرت شرف صاحب کا انتقال ہوا تو شام کے اندر ساری یونیورسٹیوں میں تعطیل کی گئی، ان کے اصال ثواب کے لیے وہاں پہ علماء نے محفلیں سجائی، اور من عقائد اہل سنہ کے نام سے
علامہ شرف نے کتاب جو لکھی ہے عرب کی یونیورسٹیوں کے اندر وہ پڑھائی جا رہی ہے اور 17 زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ وہ علامہ شرف قادری میرے استاد گرامی سے کاسائے علم پھیلا کے بھیک لینے والا ہے۔ وہ علامہ غلام رسول سعیدی کہ جس کی تبیان القرآن اور شرح صحیح مسلم کی مثال پورے اردو لٹریچر میں نہیں ملتی، وہ میرے استاد گرامی کے شاگرد تھے۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد الرزاق مطالبی کہ وہ مرد قلندر کہ جو بیماری کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں جس کا قلم اس طرح دوڑ رہا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ہم کوئی کتاب اٹھاتے تھے، حاشیہ دیوبندیوں کا ہوتا تھا، حاشیہ اہل حدیثوں کا ہوتا تھا، کتابیں ہماری تھی، نام کو لے کے اپنا استعمال کر رہے تھے۔ 30 سالوں میں علامہ عبد الرزاق مطالبی کے قلم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آج تم قدوری سے لے کر ہدایت تک جو بھی کتاب اٹھاؤ گے علامہ مطالبی کا عربی حاشیہ تمہیں اس پہ نظر آئے گا۔ اور یہ علامہ مطالبی کون ہے؟ اٹھاؤ نور النساء کا مقدمہ، علامہ مطالبی فرماتے ہیں میں نے پڑھا تو بڑوں کے پاس، علامہ محمد حسین نگمی کے پاس بھی گیا، مفتی افضل حسین مونگیروی کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن فرماتے ہیں ان تو مدرسم باحسان شیخ ابی الحسنات محمد اشرف السیالوی فرماتے ہیں بڑا سب کے پاس ہے، لیکن آج جو مسند تدریس پہ بیٹھا ہوں یہ احسان ہے تو علامہ اشرف سیالوی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ معذرت سے میں ذرا وقت زیادہ لے رہا ہوں، مجھے صاحبزادگان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ فضائل تو سب نے بیان کیے لیکن استاد صاحب کی سیرت مقدسہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو میں ان کے سامنے عرض کروں۔ کس کس ہستی کا ذکر کیا جائے، وہ ہیرے تراشے ہیں میرے استاد محترم نے، اور اس شمس علم کی کرنوں سے وہ ستارے جگمگائے ہیں کہ آج جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک مہتاب کی شکل میں اور ایک آفتاب کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، میں شاگردوں کی حد تک یہیں سے اکتفا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد راد ملک جو آج پنجاب یونیورسٹی کے اندر شعبہ عربی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی علم دین پڑھا ہے تو اشرف العلماء کے قدموں میں ہے۔ ڈاکٹر محمد شریف سیالوی جو ابھی حال ہی میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ علم دین حاصل کیا ہے میرے استاد گرامی کی خدمت میں استاد العلماء مولانا محمد اللہ دیتا صاحب سیالوی بھابڑا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مفتی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محقق بھی ہیں، انہوں نے علم دین پڑھا ہے تو میرے استاد گرامی کی خدمت میں مولانا محمد عبداللہ سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق مصطفیٰ کی لو لگائی ہے اور اسی در سے لگائی ہے۔ استاد العلماء علامہ بشیر احمد سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین پڑھا ہے تو یہاں پڑھا ہے۔ آج جن کو 2 جمع 2 4 نہیں آتے وہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے استاد گرامی کا ایک ایک ہیرا ایسا ہے کہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اس کی قیمت پھر بھی بلند و بالا ہو جائے۔ حاضرین محترم، تصنیف و تعریف کی طرف آئیے تو شان کیا ہے؟ لوگ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، کتابیں سامنے رکھی، ان سے استفادہ کیا اور ظاہر ہے کہ بندہ استفادہ ہی کرے گا، وہی تو کسی پہ نازل ہونی نہیں، لیکن نصوص کو پڑھنے کے بعد علماء تشریف فرمائے میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ایک ہے کہ آپ کسی آیت کو نقل کر دیں، ترجمہ لکھ دیں، تفسیر لکھ دیں، حدیث پاک کو ذکر کر کے ترجمہ تفسیر لکھ دیں۔ میرے استاد گرامی کی قوت استدلال کا عالم یہ ہے، ایک آیت یا حدیث ذکر کرتے ہیں تو 15 استدلال ایک حدیث سے میرے استاد نے۔ تحفہ حسینیہ اپنے ڈکو نے جب اپنے خوب سے باطن کا اظہار کیا اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے رسالہ مذہب شیعہ کے رد میں آپ کے وصال کے بعد خرافات لکھی تنزیہ الامامیہ کے نام سے، تو اس نے تو بڑا دعویٰ کیا کہ یہ میری ایک ایسی لاجواب کتاب ہے جس کے ایک بات کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن صرف 2 مہینے اور 27 دن میں میرے استاد نے جواب 3 جلدوں میں لکھ دیا۔ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ آج میرے جیسا طالب علم تحفہ حسینیہ کو سمجھ کر پڑھنا چاہے تو شاید 2 مہینے 27 دنوں میں پڑھ بھی نہ سکے، اور میرے استاد نے چھٹیوں میں لکھی
اور اگر آپ پڑھیں گے تو کیا پائیں گے؟ اس نے تو کہا تھا میری کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا، میرے استاد نے اس کے ایک ایک بات کے 15 جواب ارشاد فرمائے، اور ہر جواب پہلے کی بنسبت انوکھا ہے۔ اور جب آپ نے یہ کتاب لکھی حالات اچھے نہیں تھے، کتابیں خریدنے کے لیے سرمایہ درکار تھا، بڑی مشکل سے یہ کتاب تکمیل کو پہنچی، اور جب مکمل ہوئی تو پیر سیال کے عاشق صادق نے خواب میں منظر کیا دیکھا کہ شیخ الاسلام والمسلمین اپنے اس شاگرد اور مرید کی کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں، کبھی ایک صفحہ کھولتے ہیں، کبھی دوسرا صفحہ کھولتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، اور بار بار کہتے ہیں اس مقام پہ تو محمد اشرف نے کمال کر کے رکھا، اس مقام پہ تو میرے بیٹے نے کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر جب آپ حیدرآباد میں جاتے ہیں اور پڑھانے کے بعد وقت بچتا ہے تو وہ کس انداز میں بسر ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جہانے در خیال لیلۃ القدر، جہانے در خیال لیلۃ القدر منو خیال گیسوئے محمد، کہ دنیا تو لیلۃ القدر کے خیال میں گم ہے اور مجھے گیسوئے مصطفیٰ ہی لیلۃ القدر نظر آتی ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے کہ جب راتوں کو وقت بچتا تو میں نے سورہ کوثر کی تفسیر لکھنا شروع کی، جوانی تھی، ساری رات جاگا کرتا، جب تفسیروں میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر پڑھتا، سرکار کی عظمت کے حوالے سے نئے نقطے سامنے آتے، تو استاد گرامی نے متعدد مرتبہ مجھے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا جب سرکار کی عظمت کے نقطے پڑھتا تو ساری رات عشق مصطفیٰ سے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری روتے ہوئے ساری رات بیت جاتی۔ کوثر الخیرات کی شکل میں 450 صفحے کی کتاب مکمل ہوئی تو حیدرآباد کے ایک سید زادے نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت نصیب ہوئی، آپ کوثر الخیرات پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور شاہ صاحب سے کہتے ہیں شاہ صاحب اشرف کو میرا سلام بھی دینا اور بتا دینا میری کتاب میری بارگاہ میں مقام مقبولیت پر۔ میرے بھائیوں، جو اپنے پیر کی نظروں میں بھی جچ گیا، جو اپنے استاد کے لیے بھی قابل افتخار ٹھہرا، جس پہ ہر حقیقت مند بھی رش کرتا ہے، جس پہ ہر شاگرد بھی ناز کرتا ہے، اور جس کی جوتیوں میں رکھنے والے بھی آج علم دین کے خادم بنتے ہیں، جب ان ساری صفات کو جمع کیا جاتا ہے تو علامہ اشرف شیلوی کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آخر میں آپ کے انداز کتابت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سٹال پہ میں نے قبلہ استاد گرامی کے ایک خطاب کو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی حیات مبارکہ کے آخری 15 سالوں میں الحمدللہ ان کے کلامزہ میں سے جتنی شفقتیں، جتنی محبتیں اور جتنی عنایتیں اس گناہگار کو نصیب رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مجھ پہ کرم ہے، مجھ پہ احسان ہے۔ اگر 2 4 6 دن 10 دن 20 دن گزر جاتے، رابطہ نہ ہوتا تو آپ خود حکم دے کے رابطہ کرواتے، ساتھیوں سے کہتے کہ کوئی کرے رابطہ کرے، اس سے وہ کہیں کہ مجھ سے بات کرے، اور آپ کی کتب کی طباعت، ان کی تجدید، ان کی ترتیب نو الحمدللہ اس کی سعادت مجھے ملی۔ تو میں نے استاد گرامی کا ایک خطاب جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات پر، خدمات پر، آپ کے علم کی وسعت پر ہے، میرے استاد کا 1 گھنٹے کا خطاب جب لکھا گیا تو وہ 90 صفحے کا پورا کتاب چل گیا، اور اسے پڑھ کے دیکھیں آپ کہ کون سا پہلو ہے امام ابو حنیفہ کے علم کا جو اس میں ڈسکس نہیں ہوا۔ تو میں نے اس کے مقدمے میں آپ کے انداز خطابت کا ایک جائزہ لیا ہے، بڑی انصاف کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں۔ مجھے خود بھی 5 6 سال ہو گئے اسٹیجوں پہ جا کے بولتے ہوئے، پیروں پہ درباروں پہ جا کے تقریریں کرتے ہوئے، عرسوں کی محفلوں پہ جا کے بولتے ہوئے۔ میرا تجربہ یہ ہے اگر آپ ایک آستانے پہ چلے جائیں، وہاں جا کے تقریر پیر صاحب کی مرضی کے مطابق نہ کریں تو وہ آپ کی آخری تقریر ہوگی، چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہیں، غلط باتوں کو ملانا پڑتا ہے، لیکن میرے استاد کی شان کیا تھی؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اس مرد قلندر میں وہ تنتنا نظر آتا تھا، وہ دبدبا نظر آتا تھا کہ جب میرے شیخ الاسلام والمسلمین کے پاس انگریز کا ہرکارہ
چٹھی کو پھاڑ کے آگ میں ڈال دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اللہ کے 99 نام ہے اور ٹمانا صاحب آپ کا نام ان میں شامل نہیں ہے. میرا رازق میرا رب ہے، عزتیں دینے والا وہ پروردگار ہے. تو جس اشرف سیالوی نے اس امام علم و حکمت اور شہنشاہ تصوف کی اور سلوک کی قدموں میں بیٹھ کے پرورش پائی تھی اور تربیت لی تھی، میرے استاد گرامی کا انداز کیا تھا؟ میرے استاد جہاں بھی گئے ہیں حق کے پرچم کو بلند فرما دیا. نہ کسی پیر کی پرواہ کی ہے، نہ کسی مولوی کی پرواہ کی ہے، نہ کسی وڈیرے کی پرواہ کی ہے، نہ کسی جاگیردار کی پرواہ کی ہے. آج لوگ ایسے بھی ہیں جب تقریر کر کے آتے ہیں بعد میں بندے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ پبلک اوپینین کیسا تھا، لوگوں کی رائے کیسی تھی، لوگ میری تقریر کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے تھے. میرے استاد وہ ہیں، ایک دفعہ کھاریاں کے اندر میرے ایک دوست تھے، ہم نے ٹائم لیا تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم لے دیں. مجھے صورتحال کا پتہ نہیں تھا، میرے دوست کے کہنے پہ ٹائم لے دیا. جب میں استاد صاحب کو ساتھ لے کے گیا تو بخدا اتنی مسجد تھی کہ جس میں 50 بندے بھی نہیں بیٹھ سکتے. آج ہمارے قلعہ ماشاءاللہ خطبات رات کا وکیرہ کیا ہے، مجمع ذرا سا کم ہو تو وہ اسٹیج پہ آئے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. مجمع ہماری شان کے مطابق، پھر لفافہ تھوڑا سا ہلکا ہو تو پھر بھی مزاج مبارک پہ ناگواری کے اثرات نمودار ہوتے ہیں. میرے استاد گرامی وہ ہیں، ہم مسجد میں گئے 30 یا 35 بندے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے استاد نے وہاں بھی 2 گھنٹے کا وہی خطاب کیا ہے جو ہزاروں کے مجمع میں کیا ہے. جس طرح حضرت نے فرمایا تھا نا، نہ مرا نوش سے تحسین نہ مرا نیش سے تان. کوئی تعریف کرتا ہے پھر بھی ہم بھولتے نہیں ہیں، کوئی ڈنگ مارتا ہے پھر بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. میرے استاد نے خطاب فرمایا، باہر نکلے، اگر کسی جگہ پہ گئے کہ یہاں میرے دوست موجود ہیں جو سالوں ساتھ جاتے ہیں، یہ گواہی دیں گے، کسی جگہ پہ گئے کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا تو استاد صاحب سٹیج پہ گئے، تقریر کی ہے، تقریر کر کے واپس آ گئے. وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے. وجہ یہ تھی جو لفافے پہ نظر رکھتے ہیں، جو مجمع پہ نظر رکھتے ہیں. مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی. ایک صوفی بزرگ کسی شہر میں گئے، غالباً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمان تھے. وہاں جا کے ایک چھوٹی سی مسجد میں ڈیرا لگایا، 5-10 بندے تھے. جب خطابت شروع ہوئی اپنے انداز میں رواں ہوئے تو مسجد چھوٹی پڑ گئی. بڑی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروا دی، ہزاروں کا مجمع ہونے لگا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ میری تو بڑی شان ہے، ہزاروں لوگ میری تقریر کو سنتے ہیں. اگلے جمعے میں بندے کم ہونے شروع ہو گئے، خواتین بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے. رفتہ رفتہ حالت یہ ہو گئی کہ ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو صرف ایک بوڑھی مائی سامنے بیٹھی، باقی سب چلے گئے، کوئی بھی موجود نہیں تھا. لیکن مائی بھی کوئی اللہ کی ولیہ تھی. مائی کہنے لگی، مولوی صاحب جب تک اللہ کو سناتے تھے اللہ سننے کے لیے بندے بھی بھیج دیا کرتا تھا، اور جب تم نے بندوں کو سنانا شروع کیا تو اس سمیع و بصیر نے بندوں کی لگامیں بھی پیچھے کھینچ دی. میرے استاد گرامی نے تقریر میں حق گوئی کی ہے، کبھی لالچ کو قریب نہیں آنے دیا. سرکار کا فرمان ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جو علماء کا احترام دلوں سے نکال دے گی؟ فرمایا الطمع، لالچ ہے جو علماء کا احترام دلوں سے نکالے گا. میرے استاد نے دین کی پاسداری کی ہے، سرکار سے وفاداری کی ہے، دین کے پرچم کا پہرا دیا ہے، عزت رسول کی حفاظت میں اپنی ساری زندگی گزاری ہے. اور میں آپ کو بخدا یہ قسمیہ کہہ رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قبلہ استاد صاحب گئے تو میری حالت جس طرح کا ان سے تعلق تھا حالت غیر ہو جاتی. یقین فرمائے میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جب میں نے خبر سنی صدمہ تو ہوا، لیکن اس دن سے میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرے بدن کا ایک بال گواہی دے رہا ہے کہ استاد جی آپ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو کر گئے. آپ نے زندگی کو جو مصرف بنایا، سرکار کا فرمان سنیے. میرے آقا نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں عام طور پہ لوگوں کو ان کی قدر تب آتی ہے جب وہ نعمتیں چھن چکی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک تندرستی ہے اور ایک ذہنی اطمینان ہے. جب بندہ تندرست ہو بدماشیاں کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، غفلت اور کوتاہی میں رہتا ہے. قربان جائیں استاد گرامی آپ
آپ کی زندگی پر آپ کی راتیں بھی علم دین کی تربیت میں بسر ہوتی تھیں، آپ کے دن بھی علم دین کی تربیت میں بسر ہوتے تھے۔ میں اسی پر اتفاق کروں گا، اللہ کریم جنت الفردوس میں آپ کے مقامات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے اساتذہ کرام کے جوارے قدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جگہ نصیب فرمائے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اسکال پہ قبلہ استاد گرامی کی تصانیف موجود ہیں، آپ کے رسائل جو میں نے ترتیب دیے وہ بھی موجود ہیں، کچھ کتابیں ابھی موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ جہلم شریف کے موقع پہ وہ بھی آ جائے گی۔ سب حضرات یہ لے کر گئے، جس طرح میرے محترم فرما رہے تھے، ہم اپنے اساتذہ کی، اپنے علماء کی قدر اس وقت پہچانتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے استاد گرامی تو چلے گئے، لیکن ان کے شہزادوں کی شکل میں، ان کی تلامذہ کی شکل میں، ان کی کتابوں کی شکل میں ان کا فیضان علم آج بھی ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کتابوں کو لے کر جائیں، اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایک ایک قدم پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے رحمت خاص سے حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات عزیز وقار یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد سہیل احمد سیالوی صاحب، جن پر قبلہ حضور شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کو بجا طور پر فخر اور ناز تھا۔ بڑے ہی پرتاثیر انداز میں بڑی فصاحت و بلاغت سے تفصیلی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے اب زیادہ دیر نہیں ہے، انشاءاللہ شیخ الحدیث علامہ محمد سید احمد سیالوی صاحب کا بیان، پیر غلام رسول قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، اور صاحبزادہ والا شان حضور صاحبزادہ حبیب نواز صاحب، ان کے خطابات بس ہونے ہیں۔ اور حاجی اللہ کی طرح صاحب جو شاعر دربار رسالت ہیں، شاعر اہل سنت ہیں، وہ استاذ محترم ان سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ حضور کی برا شیخ الحدیث کی منقبت لکھ کے لائے ہیں۔ میرا سے یہ کہتا ہے کہ منقبت آخر پہ ہو جائے گی جی۔ ساتھیوں کے اصرار پر اور مطالبے پر میں قبلہ حاجی اللہ طرح صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ آئیں اور حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں۔ ان کے آنے تک تعزیتی پیغام سجادہ نشین آستانِ عالیہ بیرا شریف حضور قبلہ پیر امید الاسناد شاہ صاحب کا پیدا ہوا تعزیتی پیغام سماعت فرمائیں۔ آپ لکھتے ہیں برادر نصیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ محمد اشرف شاہی صاحب کے وصال پر قلبِ دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے خود حاضر نہیں ہو سکتا، اپنے اساتذہ کرام کا وفد تعزیت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تمام دارالعلوم بیرا شریف کے تمام تعلق رکھنے والے آپ کے ہم میں برابر کے شریک ہیں۔ پیر محمد امین الحسنات شاہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ حوثیہ بیرا آستانِ عالیہ بیرا شریف۔ حضرات محترم، اول کو آخر تک ساری زبان خاموش نہیں آنی چاہیے۔ ایک دفعہ سب مل کے صلاۃ والسلام دی گونج پا دیو استاد صاحب کے درجات دی بلندی واسطے۔ ساری زبان خاموش نہ ہوئے، ایک ایک دفعہ ضرور صلاۃ والسلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ یہ کو کام کرنا ہے بالکل۔ ساڈے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکا گئے، ساڈے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکا گئے، ساڈے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکا گئے، ساڈے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکا گئے، ساڈے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکا گئے، ساڈے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکا گئے، اتنے روندے چھوڑ کے سجنا لو جگ تو پردہ فرما گئے، اتنے روندے چھوڑ کے سجنا
अशरफ ना सोहना जिंदा सोहना है जवां सोहना है मोहम्मद अशरफ ना सोहना है मोहम्मद अशरफ ना सोहना जिंदा सोहना है जवां सोहना मां प्यो ने रखिया ना देना हुस्ना दे लागन भगैन मां प्यो ने रखिया ना देना मां प्यो ने
کا وقت کی طوالت اور موسم کی شدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے سینئرز علماء اکابر کے حکم سے پروگرام کو ذرا شارٹ کیے دیتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے چینل کے موقع پر تفصیلی وہ بیان کی جائیں گی. چینل میں دوبارہ ڈیٹ یاد کروائے دیتا ہوں. 14 شعبان المعظم انشاءاللہ 8 بجے محفل شروع ہو جائے گی. اختتام آپ کے ذوق کے مطابق ہوگا اور خطابات انشاءاللہ علامہ محمد مقصود احمد صاحب چشتی قادری، شیخ القرآن پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد اور باقی جو علماء جو آج اظہار خیال نہیں کر پائے ان کا انشاءاللہ اظہار خیال ختم چہلم انشاءاللہ یہی منعقد ہوگا. ابھی خطاب کرنا تھا اس شخصیت نے، میں اس کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کے ماتھے پر میرے استاد محترم نے دم واپسی بوسہ دیا ہے، قبلہ کاری محمد یوسف شاروی صاحب، آپ کے بیٹے ہیں محمد سہیل احمد شاروی صاحب، وہ بیان کر گئے. آپ تشریف لاتے ہیں. صاحبزادہ فرید الدین صاحب کے حکم پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ مائک پہ آئیں. آپ حضور قبلہ شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے شاگرد بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور ان دونوں خاندانوں کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات خاندانی وراثت بھی ہیں. گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ آئیں اور خطاب فرمائیں اور ہمارے گرو کو اذہان کو منور فرمائیں اور انشاءاللہ آپ تسلی خاطر رکھیں. آپ جو خطابات ہیں نہایت مختصر ہیں، نہایت مختصر 3 منٹ 4 منٹ میں انشاءاللہ وہ اپنی گفتگو جو باقی آنے والے علماء ہیں وہ شارٹ کر رہے ہیں. آپ تسلی خاطر رکھیں. بس ابھی جلدی انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله يختص برحمته من يشاء. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام اور معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، میں نہ تو کوئی مقرر ہوں نہ عالم ہوں کہ ان جید علماء کرام کے سامنے کوئی علمی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. میں صرف اور صرف اپنی وہ وابستگی اور حضور اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالی کا وہ فضل و شرف جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حقیقت کسی سے پنہا نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی سے ناواقف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے جن بندوں سے کام لینا چاہتا ہے وہ انہیں اعلیٰ صلاحیت خود عطا فرماتا ہے. یہ قانون فطرت ہے. چنانچہ ہمارے اسلاف کرام میں سے بڑے بڑے عظیم لوگ ایسے گزر چکے ہیں جن کے نام آج اس دنیا میں موجود زندہ لوگوں کی بنسبت زیادہ زندہ ہے. اور حضرت اشرف العلماء کو بھی اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت، وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا جس کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا
کہ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبریل فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمان کے فرشتوں سے بھی منادی کرتے انہیں بھی کہتے کہ وہ بھی اس سے محبت کر دیں۔ پھر فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر اس کی قبولیت کو اللہ رب العزت پھیلا دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت اشرف العلماء کو وہ مقام عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، جس طرح آپ نے نقیب محفل سے سوال فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ مجھے خاندانی طور سے آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کے اہل خانہ صرف آپ نہیں، آپ تو جتنی مرتبہ ہمارے ہاں بھوکھا شریف میرا آبائی گاؤں ہے ضلع جہلم میں، اور اب دینا شہر کے اندر بھی مدرسے ہیں، جہاں آپ جتنی مرتبہ آپ تشریف لے گئے اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود تو اتنی مہربانیاں فرمائی، لیکن آپ کے اہل خانہ بھی وہاں تشریف لے جاتے رہے، میرے اہل خانہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور آپ کے شاگردوں میں سے اس وقت جو شاگرد اولین شاگردوں میں جو ابتدا میں میرے ساتھی رہے وہ مولانا عبداللطیف صاحب ہیں۔ لیکن میں یہ بات عرض کروں، آپ کی معلومات کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ طالب علمی آپ کی خدمت میں گزارنے سے پہلے جب میں قرآن مجید حفظ کر رہا تھا اور آپ ابھی درس نظامی پڑھ رہے تھے حضور اشرف العلماء، اس وقت سے آپ سے میری ملاقات تھی، اس وقت سے شرف ملاقات حاصل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے برادر مکرم مولانا بشیر احمد سیالوی رحمہ اللہ تعالی چند سال پہلے جو لاہور میں شہید ہو گئے تھے، وہ آپ کے بڑے گہرے دوست تھے، اور بعد میں انہیں شاگردی کا شرف بھی حاصل ہوا، پہلے دوستی کا شرف حاصل تھا۔ تو اس نسبت سے آپ جب بھی لاہور تشریف لاتے تو میں نے قرآن مجید جامعہ نظامیہ لاہور میں حفظ کیا تو آپ شفقت اور مہربانی فرماتے، اس وقت سے ملاقات تھی۔ اور پھر ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جس سال آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا، درس نظامی کی تکمیل فرمائی، اور آپ نے سب سے پہلے آپ حضرات کو اکثر کو شاید معلوم نہ ہو کہ سب سے پہلے آپ نے سلسلہ تدریس سیال شریف آستانہ عالیہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں آپ نے شروع فرمایا، وہاں پڑھانا شروع فرمایا۔ آپ نے اس سال درس نظامی کی تکمیل فرمائی، اور میں نے بحمدہ تعالی حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی۔ تو میں آپ کے ان اولین شاگردوں میں سے ہوں جنہوں نے پہلے سال آپ سے پڑھنا شروع کیا۔ جب آپ نے پہلے سال پڑھانا شروع کیا تو میں نے اس سال پہلے سال کلید مصادر اور کریمہ سے لے کر میں نے آپ سے ابتدائی فارسی کی تمام کتابیں بھی آپ سے پڑھی ہیں، پھر صرف و نحو کی تعلیم بھی آپ سے حاصل کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اپنے جن بندوں سے کام لینا چاہتا ہے انہیں صلاحیتیں بھی ایسی عطا فرماتا ہے۔ حضرت اشرف العلماء کو اللہ رب العزت نے وہ حافظہ عطا فرمایا، وہ ذہنی صلاحیت عطا فرمائی کہ ابھی آپ درس نظامی پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے، سکول کے اندر زیر تعلیم تھے، آپ نے سکول کی تعلیم مڈل تک 8ویں جماعت تک حاصل کی۔ میں 6ٹھی جماعت پڑھنے کے بعد حفظ کے لیے آ گیا۔ میں نے حفظ قرآن مجید میں 3 سال لگائے اور آپ نے درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔ تو آپ خود کئی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سکول کے اندر آپ کی جو ذہنی صلاحیت تھی اس کے پیش نظر خاندان کے لوگ آپ کے والد گرامی سے کہتے تھے کہ انہیں پائلٹ بنائیں، انہیں انجینئر بنائیں، انہیں کوئی دنیاوی اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں وہ شرف عطا فرمایا جو کسی دنیاوی تعلیم والے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔
اللہ رب العزت نے یہ شرف انہیں عطا فرمایا. حضرت اشرف العلماء ان علماء میں سے ہے. حاضرین محترم، دین تبلیغ دین کے چند شعبے ہیں. ایک شعبہ تدریس ہے، پڑھانے سے، آگے اساتذہ مدرس تیار کرنے سے علم دین کی تبلیغ ہوتی ہے. دوسرا شعبہ تبلیغ ہے، تقریر ہے. تیسرا شعبہ تحریر ہے. اور چوتھا شعبہ ایک اس کے علاوہ مناظرہ بھی ہے، اس کے ذریعے بھی علم دین کی تبلیغ ہوتی ہے. کئی علماء صرف مدرس ہوتے ہیں، مقرر، محرر، تحریر لکھنے والے نہیں ہوتے، مناظرہ کرنے والے نہیں ہوتے. لیکن میرے استاد گرامی کو اللہ رب العزت نے تبلیغ کے چاروں شعبوں کے اندر کمال عطا فرمایا. صرف ایک شعبے میں نہیں، چاروں شعبوں کے اندر اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا. تدریس کے اندر بھی کمال تھا، تقریر کے اندر بھی کمال تھا، اور پھر تحریر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا. اور مناظرے کے شعبے کے اندر بھی وہ کمال عطا فرمایا کہ جس کی یاد قیامت تک باقی رہے گی. اللہ رب العزت جل وجلہ الکریم میرے استاد گرامی کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے مقبولیت عطا فرمائی ہے. میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مجھ سے پہلے بھی اشارہ تک یہ بات کہی گئی ہے کہ بعض کم فہم، میں دو لفظ استعمال کروں گا، بعض کم فہم اور بعض کج فہم لوگوں نے میرے استاد گرامی کے خلاف ایک طوفان اٹھایا. علماء کرام تو جانتے ہیں، عوام کے اندر یہ بات شاید سب کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہے. اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے، اور اس کے فضل پر کوئی روک نہیں سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی آئے اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. میں علماء کرام کی خدمت میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ حضور اشرف العلماء اپنے نظریے سے انحراف کر لیں، اس سے ٹائٹ ہو جائیں، اس سے پھر جائیں، تاکہ علماء کے لیے آپ کا جنازہ جائز ہو جائے. ایسے الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے، لیکن اللہ رب العزت جل وجلہ الکریم نے آپ کو وہ شرف، وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج کا یہ اجتماع اور جنازے کے اندر حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد اور حاضرین کا اجتماع یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو اللہ رب العزت نے مقبولیت عطا فرمائی. اور کسی کے گھٹانے سے آپ کی مقبولیت کے اندر قطر کوئی فرق آ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے وہ مقبولیت عطا فرمائی. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ مجھے کم از کم 53 سال آپ کی خدمت میں رفاقت کا شرف حاصل ہے. میری عمر اس وقت 67ویں سال میں شروع ہے، 66 سال مکمل ہو چکی ہے، اور آپ 73 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے. 1940 آپ کا سب ولادت ہے، میرا 1947 ہے. 53 سال آپ کی رفاقت رہی، اور اس دوران 3 یا 4 ماہ کا زیادہ عرصہ بھی گزرا جب آپ کی خدمت میں حاضری نہ ہوئی ہو. یہ 53 سال کس طرح گزرے ہیں، اور آپ کی شفقتیں اور مہربانیاں اس قدر رہی ہے. اللہ رب العزت جل وجلہ الکریم کہ دین کی آپ نے جس طرح تبلیغ فرمائی اس کی مثالیں آپ سن چکے ہیں، علماء کرام سے بیان فرما چکے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نہ عالم ہوں، علماء کی جوتیوں کی خاک ہوں. صرف یہ چند باتیں آپ کی خدمت بیان کرنی تھی کہ حضور اشرف العلماء آپ کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے آپ نے تدریس سیاحت شریف میں شروع فرمائی، اور جب آپ کی دستار بندی فیصل آباد جامعہ مظہر الاسلام کے اندر ہوئی تو حضور شیخ الاسلام ولی النواز خود وہاں تشریف لے گئے، اور آپ خود وہاں
سے محدث اعظم پاکستان سے اپنے مدرسے کی تدریس کے لیے حضور شیخ الاسلام نے حضرت اشرف العلماء کو یہاں لایا اور یہاں تدریس شروع فرمائی. اور جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کے آپ آخری شاگردوں میں سے. آپ نے جو آخری دورہ مبارک پڑھایا ہے دورہ حدیث شریف اس میں آپ شامل تھے. اس کے بعد مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا. آپ ان کے آخری تلامذہ میں سے ہیں. سیال شریف میں آپ نے تدریس کی ابتدا فرمائی اور پھر زندگی کا اکثر حصہ سیال شریف کی تدریس کے اندر گزارا. اللہ رب العزت آپ کی ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھے آخری سعادت یہ بھی نصیب ہوئی کہ جمعرات کو صبح صحیح وقت کو میں اس وقت نہیں دیکھ سکا کیا وقت تھا. یہ یقین ہے کہ 7 اور 8 کے درمیان کا وقت تھا. 7 اور 8 کے درمیان کا صبح وقت تھا جب آپ کا وصال مبارک ہوا. میں بدھ والے دن 8 بجے آپ کی خدمت میں سرگودا عبداللہ میڈیکل کمپلیکس کے اندر حاضر ہوا اور یہ رات دن مکمل طور پر سوائے نماز کے وقتوں میں نماز کے وقتوں کے علاوہ باقی مکمل طور پر آپ کی خدمت میں حاضری نصیب رہی. اس دوران جو حضرات ملاقات کے لیے جاتے رہے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ بیماری کی وجہ سے آپ سخت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے. نقاہت ہر درجے کی تھی لیکن اس کے باوجود زبان پر اگر الفاظ آتے تھے تو یہ تھے کہ اللہ رب العزت رحم فرما, پروردگار عالم رحم فرما. آج کے لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. اور پھر جب جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا